دیکھیں اگر قسطوں پہ کوئی چیز آپ نے اٹھائی ہے، دیکھو سودی بینک میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے قسطیں آپ ادا نہیں کر رہے تو وہ چیز ہی ضبط کر کے لے جاتے ہیں، وہ اس کو نیلام کر کے آپ کو پیسے ہی واپس نہیں کرتے. وہ تو صرف سود نہیں اور بھی وجوہات سے سودی بینک سے خرید و فروخت کا معاملہ ناجائز ہے. لیکن ویسے اگر کوئی سودی بینک ہے یا کوئی صاحب ہیں جو قسطوں پہ دے رہے ہیں اور کیش پہ مہنگی ہے، کیش پہ سستی ہے، قسطوں پہ مہنگی ہے، تو اور اس معاہدے میں یہ طے ہو کہ وقت پہ آپ نے قسط جمع نہیں کرائی تو پینلٹی لگے گی اور وہ پینلٹی بینک اپنے نفع میں شامل کرے گا. تو یہ اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ٹائم پہ قسطیں جمع کرا دوں گا، لیکن معاملہ تو سودی ہو گیا نا. تو سود دینے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن سودی معاملے کا گناہ ہوگا کہ آپ نے سودی ایگریمنٹ کیوں کیا. تو ایسا ایگریمنٹ جو سودی ایگریمنٹ ہو، اس میں اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں سود نہیں دوں گا تو وہ شدید مجبوری میں تو گنجائش ہے اس کی. لیکن اگر شدید مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں. جیسے ڈیبٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ میں آپ اگر وقت پہ پیمنٹ کرتے ہیں تو سود نہیں لگتا. لیکن علماء اس سے بھی اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی ایگریمنٹ تو سودی ہو رہا ہے نا، ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں سود دوں گا، تو یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے. تو اس لیے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال بھی شدید مجبوری میں علماء جائز کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ بھئی بعض جگہ شاپنگ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، بعض دفعہ آدمی اتنے پیسے اٹھا کے لے جا نہیں سکتا، چوری کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں اس نیت سے کہ میں سود نہیں دوں گا ڈیبٹ کارڈ کا استعمال اس مجبوری سے جائز ہے. لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں جائز نہیں ہے. تو آپ کو بھی گاڑی آپ اگر قسطوں پہ لینی ہے تو کسی اس سودی بینک سے لینے کے بجائے کسی بندے سے کہیں کہ مرابحہ کر لے. یعنی آپ کسی سیٹ سے کہیں یار گاڑی کیش پہ اٹھاؤ، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی اس نے گاڑی اٹھائی، خرید کے اپنے قبضے میں لی، پھر آپ اس سے کہیں کہ مجھے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دو اور وہ 12 لاکھ کی بھیج دو، میں فار ایگزامپل میں اتنے مہینے میں قسطیں دوں گا، وہاں پینلٹی نہیں ہوگی. اور پھر وہ گاڑی کے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لے شیورٹی کے طور پر کہ ایسا نہ ہو آپ گاڑی لے کے بھاگ جائیں، یا کوئی اور کوئی گھر مکان کے کاغذات رکھوا دے یا کچھ بھی رکھوا دے، تو رہن کے طور پر ضمانت کے طور پہ تو کچھ بھی رکھوایا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے کر لیں، سودی بینک سے معاملہ آپ نہ کریں.